ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین. شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں, عورتیں مرد, اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا, 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ, اور میں جو بھی کام کر رہا تھا, کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ, فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا, پاکستان کے, وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند, چلو جی دوپٹہ لے لو, اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت, اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اس سے دعوت کے بولنے سے. نماز شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں, ذکر میں, ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں, شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان ہے. اذان کیا؟ دعوت تام ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دینے دار جنت کی طرف, اللہ داعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں, اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے آپ کا ہائی وے, یہ آپ کا موٹر وے. ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے؟ اللہ بصیرت, پورے یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ. آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیاروں؟ گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں. آئی فون 7 آ گیا ہے, ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ, بہت زبردست پروگرام ہے, اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے, اتنے پکسل ہے, یوں ہے. گھنٹوں موبائل کی دعوت. ابھی میں ایک جگہ گیا, گھر میں عورتیں 2 گھنٹے, جنید جمشید نے ہاسٹل میں دکان کھول لی ہے. کیا لون ہے, کیا کپڑے, دعوت چل رہی ہے عورتوں. کپڑوں کی دعوت, گاڑیوں کی دعوت, موبائل کی دعوت, پراپرٹی کی دعوت. اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں میں نے وہ کام دیا ہے جو نبیوں کو دیتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, مسلمان کا کام ہے دعوت. سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے؟ اور اللہ کی طرف دعوت دینا, دعوت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو بولنا, رسالت کو بولنا, آخرت کو بولنا. سچ بتائیں, ینگسٹر کوئی مجھے بتائے, قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر, کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ, سارے گونگے, کسی نے نہیں بولا. کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں, فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں؟ ہم ایمان لائے, آمنت باللہ, تذکرے مخلوق کے, و ملائکہ, تذکرے پولیس فوج کے, و رسولی, تذکرے شخصیات کے دنیا کے, و یوم الاخر, آخرت کے دن پہ سارا دن, کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند اور یہ سارا دن. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے, ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بیٹے مرنے والے ہیں, بیٹے وہ, میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی, ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا, باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے, باپ نے یوں کیڑا ہٹایا. میرے پیاروں, اس باپ کو پتہ ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے. کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھا, بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے, گدھے جتنے ہوں گے. کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ, دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا. عذاب قبر جانور سنتے ہیں. جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں. جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا, میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا, لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے ہیں. میرے پیاروں, ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینے شروع کر دی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, سارے میدان دعوت میں اللہ کے راستے میں گئے. ایک دعوت کا میدان چھوٹا, 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا. سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا, اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا, یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے. آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا. یا دائی ہے یا مدعو ہے. تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے, اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے. میرے پیاروں, میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں, بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا. 3 بچے تھے شرارتی, انہوں نے کہا آج یار سیخ ٹکا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, سیخ کباب کھائیں. تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں. کہا ایک بڑے میاں ہیں, بڑے
بڑے میاں ہیں، ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا، اس کو لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا، شرارتی نمبر 3۔ میں کہا انکل السلام علیکم، خیریت؟ انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں۔ کہا انکل یہ تو کتا ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ ہے، تجھے کتا نظر آ رہا ہے؟ تو میں کتا بکرا کتا بکرا کتا بکرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، بچہ چلا گیا۔ دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک، آپ بتاؤ؟ انکل پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے، میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے۔ انکل یہ کتا ہی تو ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ کتا بکرا۔ آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا انکل خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو، یہ 2 پاگل بچے آئے ہیں، میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہیں۔ انکل یہ کتا ہی ہوگا، ایسی کی تیسی کتا ہی ہے۔ دے دیا انہوں نے بکرا۔ بار بار ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم سے ڈر لگ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کو پی لیا تو نہیں خدا نخواستہ؟ 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا؟ یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں۔ اللہ کی بڑائی بولنا، مخلوق کی بڑائی نکالنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پیٹرول ہے۔ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کو آپس میں لڑوائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا، اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے۔ نمبر تیسرا دشمن ماحول، میم۔ ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیارو آج بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ۔ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی۔ مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے، تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں؟ ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا پردہ مردوں سے، یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی، سارا دن ان کے ساتھ رہو نا کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے۔ میرے پیارو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ نواب صاحب بامبے سے بیوی کو لے کے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے۔ اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی، ایک دم شور آیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے، کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے۔ نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے، تو پھلانگ مارا ادھر ادھر، چھیکا سانپ کا، سانپ غائب، اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چاروں طرف عورتیں، نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے۔ اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا ہے، اس نے آپ کو چھینک ماری، آپ کو فلو لگا دیا، تقریر نہیں کی فلو کی، یہاں سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے، فلو چاہیے اندر کا میرے پیاروں۔ تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے، ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا، کہا ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے۔ عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے۔ ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں، اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے اور تو یہ فلاں جگہ پڑھا ہے، اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے۔ میں صبح گیا، میں کہا کام کیا کرتا ہے؟ جب میں کام میں اس کے گیا، اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھی، سب بے پردہ، اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا ہے۔ سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا یا 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے، نہ لڑکی کی آواز سنو گے، نہ لڑکی کو بولو گے، نہ لڑکی سوچو گے، دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے۔ یہاں مسئلہ یہ کھڑکیاں کھول کے، ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا، ہوگا یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں چابیاں ماری، کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا۔ یار اے سی تو نئی گاڑی ہے، اس نے چیک کیا اے سی تو ٹھیک تھا، لیکن کہ اورے یار کھڑکیاں تو بند کر، اللہ کے بندے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی؟ آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے نا۔ کانوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں، موبائل میں گانے چل رہے ہیں۔ زبان کی کھڑکی، تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند کر۔ اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا، اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں۔ جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے۔ ہمارے رائیونڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے، وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا، مر جاؤں گا اس کام کے لیے۔ ان کو کچھ ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں 2 دن میں، بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا، بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں، 100 کلو اٹھا لوں، 1000 کلو، تو مر جائیں گے۔
تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب، میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا، وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں، ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ، پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میک ڈونلڈ کھلاؤ، دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو کھانے ہیں نا